اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. سورہ فتح کا تیسرا رکوع آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 26 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن. اور آیت نمبر 26 پر جو ہے 3 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں سورہ فتح کے. اس کے بعد چوتھا اور آخری رکوع ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان میں شریک ہونے والے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور اللہ نے 2 فتحوں کا ذکر فرمایا، ایک فتح خیبر کا اور دوسرا فتح مکہ کا. اور ان فتوحات کی صورت میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اب یہ جو صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا اس پر دستخط ہوتے ہی دونوں فریقین کے عمل درآمد شروع ہو گیا، لیکن اب یہ معاہدہ ہو گیا. معاہدہ ہونا ہی مسلمانوں کی ایک قسم کی فتح تھی کہ انسان معاہدہ صلح اسی کے ساتھ کرتا ہے کہ جو جس کو اپنے ہم پلہ برابر سمجھتا ہے. تو مشرکین مکہ تو پہلے مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اب وہ یہاں تک مجبور ہو گئے کہ اب صلح نامہ صلح حدیبیہ کرنے پہ مجبور ہیں. چند جو ان میں سے مشرکین تھے انہوں نے صلح نامے پہ دستخط ہو جانے کے بعد بھی غنڈہ گردی دکھائی. وہ جو تنعیم کی پہاڑی تھی اس کے پیچھے سے 80 افراد مشرکین کے اس غرض سے آئے کہ ہم موقع ملے گا تو معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کے نبی کو کا کام تمام کر دیں گے، نہیں تو مسلمانوں کی صفوں میں کچھ نہ کچھ تو انتشار پیدا کرنے کا موقع ملے گا. 80 افراد. اور اس دوران پھر ایک صحابی تھے ابن زنین، یہ بھی شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے سلمہ بن اکوع، یہ وہاں موجود تھے. تو ان کے پاس 4 یا 5 کچھ مشرکین پہنچ گئے. انہوں نے موقع پا کر انہیں پکڑا.
وہ 4-5 کیا پکڑے گئے، سارے ہی پکڑے گئے۔ تو یہ سلمہ بن اکوع فرماتے کہ جب نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان کا آغاز کیا تو سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بیعت کر چکے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سلمہ کیا تم نے بیعت کر لی؟ فرمایا یا رسول اللہ شروع میں سب سے پہلے میں نے کی، فرمایا ایک مرتبہ بیعت اور کر۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال مجھے حفاظت کے لیے وہ عطا فرمائی۔ پھر اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پوچھا سلمہ کیا تم نے بیعت کر لی؟ فرمایا یا رسول اللہ آغاز میں بھی کی تھی، پھر درمیان میں بھی کی ہے۔ فرمایا نہیں، تیسری مرتبہ پھر کر۔ فرماتے میں نے 3 مرتبہ بیعت رضوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ تو یہ سلمہ بن اکوع انہوں نے تھوڑی ہوشیاری دکھائی، اور یہ جو 70-80 افراد تھے یہ پکڑے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ بھی سب سے پہلے توڑا اور جو ہے شرارت بھی کی ہے، غداری بھی کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت دیکھ کر ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لیا جا سکتا تھا، وہ جو ایک مسلمان ابن زنیم جو شہید ہو گئے تھے۔ اب ان حالات کی طرف یہ جو آیات ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو صلح حدیبیہ سے جو فوائد حاصل ہوئے، جو مصالح اور جو حکمتیں تھیں اللہ کی، اللہ اس کو بھی بیان فرمائیں گے آج کی آیات میں، اور اس طرح یہ تیسرا رکوع جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ 24 نمبر آیت ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا ان سے، یعنی قتال کی لڑنے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئی، بِبَطْنِ مَکَّةَ، مکہ کے قریب۔ اب یہ پڑاؤ تو حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا، لیکن پھر وہ جو معاہدہ ہوا وہ مکہ کے قریب حدود حرم میں ہوا معاہدہ۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں پہ روک دیا تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مَکَّةَ، مکہ کے قریب، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی ان پر، یا ان کے خلاف اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اب وہ کامیابی کیا تھی؟ وہ جو 70 یا 80 افراد مشرکین مکہ کے پکڑے گئے تھے، قیدی بنا لیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت جانتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ یہی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ اپنے عزائم میں جو ہے کامیاب نہ ہو سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو تم کام کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے یہ جو معاملہ کیا کہ قتال کی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس کے بھی آگے اللہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 25 میں اللہ فرما رہے ہم الذین کفروا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور
جو ہدی تھے، جو قربانی کے جانور تھے، وہ بھی روکے گئے اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچے۔ قربان گاہ پہ بھی پہنچنے سے انہیں روک دیا گیا۔ جیسے قربانی کے بکرے کو، جانوروں کو ایک خاص قسم کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، سجایا جاتا ہے، کلادہ وغیرہ باندھا جاتا ہے، اسی طرح حج کے موقع پر بھی جو قربانی دی جاتی ہے ان میں بھی کلادہ وغیرہ باندھتے ہیں اور پہچان ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا ہدی کا جانور ہے۔ مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی دیکھیں کہ وہاں دستور تھا قریش کے کہ بڑے سے بڑا جانی دشمن بھی آ جاتا احرام باندھ کے مکے میں تو جناب اس کو چھیڑتے نہیں تھے، لیکن اسلام کے ساتھ انہیں ایسی ضد بغض اور عناد تھا مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کہ مسلمان آ رہے عمرہ کرنے اور یہ انہوں نے ان کو روک دیا۔ آج بھی، آج کے دور میں بھی جو یہ مشرکین ہیں بڑا درس دیں گے انسانیت کا، دیتے ہیں نا یہ بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ، روس، برطانیہ، یہ وہ، کہیں کوئی جانور، بلی کا بچہ، کوئی کتا بھی کوئی مشکل میں پھنسا ہو جناب، پورے وسائل لگا دیتے ہیں وہ کتے کو بچانے کے لیے، بلی کا بچہ بچا لیا، بڑا جناب مارکا مار لیا۔ انسانیت کا یہی لوگ درس دینے والے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہیں، اسلام دشمنی۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، قریش مکہ، ان کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب جنگ کی نوبت نہیں آئی، اللہ نے جنگ سے بچا لیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، کہ اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد ونساء مؤمنات اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموہم کہ جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم یہ کہ تم انہیں رون دیتے، پامال کر دیتے، رون دیتے، فتصیبکم منہم معرۃ منہم معرۃ بغیر علم، تو تم پہنچاتے یا پہنچتی تمہیں ان کی طرف سے کوئی تکلیف بغیر جانے، بغیر علم کے۔ یعنی اگر جنگ کی نوبت آ جاتی اور مسلمان مکہ پہ چڑھائی کر دیتے تو جو مسلمان ابھی مکہ میں تھے، جیسے ابو جندل کہ جو ابھی معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا، ابھی دستخط ہونا بھی باقی تھے، وہ بھی واپس کر دیے گئے۔ اسی طرح اور بھی تھے ایک صحابی، ان کے علاوہ کئی خواتین تھی، کئی مریض بیمار بوڑھے تھے کہ جو ہجرت کر کے ادھر جو مدینہ نہیں آ سکے، وہ مکے میں تھے مسلمان۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میدان جنگ لگ جاتا اور جنگ کی نوبت آتی تو پھر یہ وہاں پہ جو مسلمان تھے پھر ان کے لیے مشکلات، پھر یا یہ جو مدینے والے مسلمان تھے ان کے ہاتھوں سے وہ بیچارے مارے جاتے، کوئی انہیں تکلیف پہنچتی، یا اگر نہ بھی پہنچتی تو ادھر کے جو مشرکین تھے وہ انہیں مجبور کرتے کہ ہمارے ساتھ نکلو وہاں ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اگر وہ مسلمان نہ نکلتے تو پھر مشرکین پھر ان مسلمانوں پہ بھی ظلم کرتے جو مکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام یعنی مسالے ہیں اور حکمتیں ہیں کہ اللہ نے انہیں جو جنگ کی نوبت نہیں آنے دی، اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مکہ میں جو مسلمان مرد اور عورتیں تھیں اللہ نے انہیں مشکل سے بچا لیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، دوسری حکمت کیا اللہ نے بتائی، تاکہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔
کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا 6 ہجری کو پیش آیا، تو ہجرت کا یہ 6واں سال تھا۔ تو اب تک کئی مشرکین جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے، تو اللہ نے فرمایا لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ نے ایک موقع اور دے دیا تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا ذہن بدل جائے مکہ والوں کا، تو یہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں۔ ایک یہ بھی حکمت تھی۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اگر الگ نہ ہوتے یہ لوگ، الگ ہوتے یہ لوگ، یہ جو مکے میں تھے مسلمان مشرکین کے ساتھ بس رہے تھے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو ان میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، دردناک عذاب دیتے۔ یعنی مسلمانوں کا وہاں رہنا بھی کافروں کے لیے ایک باعث رحمت بن گیا کہ اللہ نے ان مسلمانوں کی وجہ سے جنگ کی صورت میں یہ جو سزا ان پر وارد ہونی تھی مشرکین مکہ پہ، اللہ نے اس کو ٹال دیا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب ٹھہرایا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں جاہلیت کی، دور جاہلیت کی اکڑ کو، اس کی حمیت کو ٹھہرائے رکھا۔ یعنی دور جاہلیت میں جیسے ان میں ضد، عناد، بغض، دشمنی تھی اور اکڑ تھی، وہی انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی دکھائی۔ کیسے دکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ جو ہے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے تھا، اس نے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے، یہاں پہ جو دستور کے مطابق لکھا جاتا ہے وہ لکھو بسمک اللہم۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ دو۔ پھر فرمایا نیچے لکھو ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کہا مشرکین نے کہ سارا جھگڑا ہی آپ کے محمد رسول اللہ ہونے پہ ہے، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگے محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو فرمایا کہ علی یہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا کہ میں آپ کا جو خطاب ہے محمد رسول اللہ اس کو کاٹوں، اور انہوں نے اپنے لیے اس کو اللہ کے نبی کی گستاخی سمجھا۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی، روایت میں آتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح نامہ لیا، محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ خود لکھا۔ اب ہم کہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے نبی کا حکم ہی نہیں مانا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فلاں فلاں مقام پہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ پھر لکھا۔ تو یہ اکڑ دکھائی انہوں نے جاہلیت والی، ضد عناد جو جاہلیت والا تھا۔
فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے اتارا اطمینان، اپنا اطمینان اپنے رسول پر اور ایمان والوں پہ، کہ ایسے اس جیسے گھٹن کے حالات میں یہ جو ہے وہ معاہدہ ہوا، تو مسلمانوں کے دل میں تھی بات کہ یہ کیا بات کہ ہر شرط وہ اپنی منوا رہے ہیں اور ساری اکثر شرطیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، تو یہ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنا اطمینان اتارا علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور لازم کر دیا ان کے لیے تقوی کی بات کو، کلمہ تقوی ان کے لیے لازم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مفسر قرآن بھی تھے، فرماتے کہ یہاں پہ کلمۃ التقوی سے مراد کلمہ توحید ہے، کہ اللہ نے صحابہ کو کلمہ توحید پہ اللہ نے جو ہے وہ کاربند رکھا، ثابت قدم رکھا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کر دیا ان کے لیے تقوی کا کلمہ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور تھے وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل، کہ وہی اس کے حقدار تھے اور اہل بھی تھے کلمہ توحید کے۔ بعض اوقات ایسی جب انسان دیکھتا ہے نا کہ میرا پلڑا جناب جھک رہا ہے اور میں گر رہا ہوں، تو وہ اس میں پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، تو انسان اپنا مذہب مسلک ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی علاقے کا ایک بادشاہ تھا، اس نے طواف کر رہا تھا، وہ تو طواف کرتے کرتے کسی غلام کا یا حبشی تھا کوئی آدمی، وہی مسلمان تھا، اس کا پاؤں وہ بادشاہ کا جو جبہ تھا یا جو اس کا لباس تھا وہ اس پر آ گیا۔ وہ بادشاہ نے جناب غصے میں آ کے اس کو تھپڑ مارا، حالانکہ طواف کر رہے ہیں، اس میں کوئی تیش میں آنے کی، اس نے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ جو آدمی تھا بیچارہ سول، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گیا، انہوں نے کہا جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی اب جو ہے حق حاصل ہے کہ اپنا بدلہ لو، مارو اس کو تھپڑ۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور ایسا بھاگا مرتدی ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ کہیں حالات آزمائش ایسی ڈالتا ہے، اللہ آزمائش میں بھی ڈال دے اور پھر ایمان بھی اللہ رکھ دے، ایمان میں بھی اللہ ثابت قدم رکھ دے، یہ اللہ ہی جو ہے یہ آزمائش میں بھی ڈال رہا ہے اور اللہ ہی امتحان میں کامیاب جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے لازم کر دیا ان کے لیے کلمہ تقوی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تھے اس کلمہ تقوی کے حقدار اور اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے کلمہ تقوی لازم کر دیا اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اہل تھے کلمہ توحید کے، کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان سے کام لیا۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ جیسے ایک کسان، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس زمین میں یہ فصل جو ہے وہ کھیتی باڑی کروں گا تو مجھے فصل آئے گی۔ وہ کسان ہی نہیں کہ جسے یہ نہ پتہ ہو کہ یہ زمین فصل دے گی یا نہیں دے گی۔
تو اسی طرح اللہ کی ذات کو بھی پتہ ہے کہ اس دل نے ہدایت کو قبول کرنا کہ نہیں کرنا. تو جس دل میں ہدایت کی جستجو ہوتی اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس دل میں ہدایت کے بارے میں بغض، عناد، دشمنی ہوتی اللہ پھر اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اب یہ آیت نمبر 26 تک 3 رکوع جو ہے سورہ فتح کے مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آخری رکوع لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. کہ 6 ہجری کو تو چلے گئے مسلمان بغیر عمرہ کیے، اللہ نے پھر ساتھ یہ پیشن گوئی بھی فرما دی کہ انشاءاللہ تم جو ہے امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرو گے. یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کی آیات میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کو اللہ آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.